سندھ میں لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کل سے فیس بک پر ایک خبر بدین کی، جہاں سے تیل نکلتا ہے، جہاں سے گیس نکلتی ہے، جو معدنی طور پر خوشحال ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کی یہ خبر چل رہی ہے کہ 2 چھوٹے بہن بھائی ایک دکاندار کے پاس آئے، 10 روپے دیے کہ ہمیں آٹا دیں۔ 10 روپے میں 70 روپے میں 1 کلو آٹا ہے، 10 روپے میں کتنے گرام ملا ہوگا یہ آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ دوسری طرف سندھ حکومت کے پاس اپنے دفاتر نہیں ہیں، اور صرف کراچی میں سندھ سیکریٹریٹ سے منسلک جو دفاتر ہیں وہ کرائے پر جو حاصل کیے گئے ہیں، ان کا ماہانہ کرایہ 15 کروڑ روپے ادا کر رہی ہے، اور جو سندھ حکومت نے سندھ سیکریٹریٹ کمپلیکس 7 اور 8 کی 2 عالیشان اور جدید عمارتیں بنانے کے لیے منصوبہ شروع کیا 2012 میں، 9 برس گزرنے کے باوجود وہ منصوبہ اب تو پتہ نہیں کاغذوں میں بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ٹھیکیدار 40 کروڑ روپے لے کر کے غائب ہو چکا ہے۔ ان باتوں پر آنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو ٹچ کریں۔ جی ناظرین محترم، میں آپ سے بات کر رہا تھا معدنی طور پر سندھ کے بڑے شاہوکار ڈسٹرکٹ بدین کی، جہاں پر ملکی اور غیر ملکی تیل کمپنیاں کام کرتی ہیں، گیس کمپنیاں کام کرتی ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ 2 معصوم بہن بھائی دکاندار کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں انکل ہمیں 10 روپے کا آٹا چاہیے۔ یہ اس سندھ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ملک کے 3 صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ان صوبوں کے درمیان کمپیریزن رہتی ہے۔ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ سندھ میں یہ اچھائیاں ہیں، پنجاب والے کہتے ہیں کہ پنجاب کے پاس یہ اچھائیاں ہیں، کے پی کے والے، بلوچستان والے ایک دوسرے سے ریس میں ہیں، اور سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وفاق کی سیاست کی ہے، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری مستقبل کے وزیر اعظم بننے کی ریس میں شامل ہیں۔ ان کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سندھ حکومت کو ماڈل کے طور پر پیش کریں گے تاکہ دوسرے صوبوں کے لوگوں کو ایک اتساہ ملے، ایک جذبہ ملے، ایک جوش ملے کہ جس طریقے کے ساتھ بلاول کی سرکردگی میں، بلاول کی سربراہی میں سندھ حکومت کام کر رہی ہے، ہمیں بھی ایسی حکومتیں چاہیے۔ لیکن یہاں کے حالات کیا ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ ایک آج کی بڑی خبر شیئر کر رہا ہوں جو سندھ کے ایک بڑے اخبار نے چھاپی ہے، اور اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ سندھ سیکریٹریٹ کمپلیکس 7 اور 8 کے لیے 2012 میں 8 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے، 9 ارب 44 کروڑ روپے مخصوص کیے گئے اس پروجیکٹ کے لیے، 9 ارب 44 کروڑ 2012 میں۔ اگر آج یہ لاگت کا حساب کریں تو یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہوگی۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ ٹھیکہ جو دیا جاتا ہے گل کنسٹرکشن کمپنی کو۔ گل کنسٹرکشن کمپنی کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں سراج خان۔ سراج خان کو 40 کروڑ روپے ایڈوانس میں ادا کر دیے جاتے ہیں، اور وہ 40 کروڑ روپے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ منصوبہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، جبکہ سندھ حکومت کے محکمہ سماجی بہبود، ورکرز ویلفیئر بورڈ، محکمہ آثار قدیمہ، اسکول ایجوکیشن، لیبر ڈپارٹمنٹ، محکمہ زکوٰۃ، محکمہ کالج ایجوکیشن، یونیورسٹیز اینڈ بورڈ، محکمہ بلدیات کے کئی دفاتر خانگی اداروں میں قائم کیے گئے ہیں، خانگی طور پر کرائے پہ لیے گئے ہیں، جہاں پر حکومت کو ماہانہ حکومت کو 15 کروڑ روپے دینے پڑتے ہیں، یعنی ایک برس میں 1 ارب 80 کروڑ روپے حکومت
دے رہی ہے کرائے کے مد میں، لیکن وہ اپنی یہ دونوں کامپلیکس بنانے میں ناکام رہی ہے، اور گزشتہ 9 برسوں میں 16 ارب اس غریب قوم کے، جن کے پاس آٹا خریدنے کے لیے 2 معصوم بہن بھائیوں کے پاس سوائے 10 روپے کے اور کچھ نہیں ہے، 16 ارب 20 کروڑ روپے صرف کرائے کے مد میں ادا کر چکی ہے۔ جب یہ تحقیقات جاتی ہے اینٹی کرپشن میں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس، اینٹی کرپشن میں ابھی جو پروجیکٹ ڈائریکٹ بنے ہیں ارشد بھٹو، ان کو کال کیا، جنہوں نے بتایا کہ 2017 سے تو مکمل طور پر یہ منصوبہ بند پڑا ہے، ایک اینٹ نہیں لگی، 4 برس گزر گئے ہیں، اس کی طرف نہ آصف علی زرداری صاحب کا دھیان گیا، نہ بلاول بھٹو زرداری کا دھیان گیا، نہ کسی وزیر اعلیٰ صاحب کا دھیان گیا، اور نہ ہی یہ جو محکمات ہیں چیف سیکریٹری دوسرے، ان کا چیف سیکریٹری نے اینٹی کرپشن کو بس انکوائری بھیج دی کہ آپ انکوائری کرتے رہیں۔ اینٹی کرپشن والوں نے جب وہاں سے پروجیکٹ انجینئر قادر شیخ کو بلایا، ایک جو حال ہی میں 16 گریڈ کے کلرک ہیں وسیم احمد صاحب، ان کو بلایا، ٹینڈر کلرک ہارون خان کو بلایا، اور سب انجینئر عزیز خان کو، تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ جی 18% کام مکمل چکا ہے، لیکن 4 برس سے کوئی کام نہیں ہوا، جبکہ اینٹی کرپشن والے کہتے ہیں کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، کوئی 18% کام نہیں ہوا ہے، نام کا صرف کام ہوا ہے، اور وہ بھی 4 برس سے بند پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے پلاننگ ہماری سندھ حکومت کی، یہ ہے پلاننگ ہمارے پاکستان میں بننے والے سرکاری اداروں کی۔ سندھ حکومت کے پاس آفیسز نہیں ہیں، 15 کروڑ روپے منتھلی ایک بہت بڑی خطیر رقم ہوتی ہے۔ 15 کروڑ میں سے آپ ایک کالج بنا سکتے ہیں، 15 کروڑ میں سے اسکول بنا سکتے ہیں، 15 کروڑ میں سے ہر مہینے میں آپ ایک ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، اور 9 برسوں میں کتنے آپ ہاسپٹل بنا چکے ہوتے، کتنے آپ تعلیمی ادارے بنا چکے ہوتے، کتنی آپ شاہراہیں بنا چکے ہوتے، جو رقوم نکلوا کر کے آپ نے کرائے کی مد میں دے دی ہیں۔ یہ ہو رہا ہے سندھ میں، یعنی 9 برسوں میں آپ نے 16 ارب 20 کروڑ روپے دیے ہیں، جبکہ اپنے ادارے جو آپ کے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ کہاں چلا گیا؟ زمین نکل گئی کیا ٹھیکیدار صاحب کو، سراج خان کو؟ یہی ہوگا نا، آپ کے اڑوس پڑوس میں قریب میں ہی ہوگا نا، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا، اس کی کمپنی کے خلاف یا اس کے خلاف اگر وہ بھاگ گیا تو آپ نے کیا FIR درج کروائی؟ یعنی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ سرکار کے پیسے کو اپنا پیسہ کیوں نہیں سمجھتے، عوام کا پیسہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس غریب ملک کی حالت یہ ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ سرکاری کیمپ، کوئی فلاحی ادارہ کیمپ لگائے، طبی کیمپ لگائے، ہم وہاں پر اپنی جا کر کے آنکھیں کروائیں، اور ان کی وہاں پر آپریشن میں آنکھوں کے لینس تو اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ان کی آنکھیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی نظریں خراب کر رہے ہیں، علاج نہیں کروا پا رہے۔ ہسپتالوں میں جائیں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کی باری نہیں آ رہی، دل کے اسپتالوں میں جا کر کے دیکھیں، کینسر کے اسپتالوں میں جا کر کے دیکھیں، OPDs میں جا کر کے دیکھیں لوگوں کی کیا حالت ہے، اور ہم ہر مہینہ 15 کروڑ روپے جو ہے وہ کرائے کی مد میں دے رہے ہیں خدا کے لیے۔ مراد علی شاہ صاحب، آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، بہت بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور آپ خود وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، آپ کے والد بھی وزیر اعلیٰ تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے، اور خود آپ پیشے کے حساب سے انجینئر ہیں، اور یہ جو کام ہو رہا ہے یہ آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کی حکومت میں اسی طریقے سے پروجیکٹ بنیں گے، اسی طریقے سے عمل ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ پروجیکٹ قائم علی شاہ کی حکومت میں بنا، 2012 میں بنا، لیکن آپ اس وقت بھی تو فائنانس منسٹر تھے نا۔ یہ جو بل ہیں وہ آپ کی ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہوئے گئے ہوں گے نا۔ یہ جو سراج خان صاحب جو 40 کروڑ روپے لے کر کے گئے ہیں، یہ آپ کے محکمے سے گئے ہوں گے نا۔ خدا کے لیے سندھ کے لوگوں پر رحم کریں، اور سندھ کے پیسے کو، سندھ کے بجٹ کو عوام کی امانت سمجھیں۔ آج کے اوپن سیکرٹ سے اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خواور کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔